محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کے اندر آقائے نمودار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ اس مہینے کے اندر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف بلایا، مطلب رحلت ہوئی۔ اب اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی ولادت بھی ہوئی، رسالت بھی ہوئی، ہجرت بھی ہوئی، رحلت بھی ہوئی۔ اب ایک خوشی ہے، 3 آزمائش ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمان ولادت تو مناتے ہیں، لیکن 3 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش بھی ہے اور امت کے لیے ان چیزوں کے اندر سبق بھی ہے، بدقسمتی سے وہ 3 چیزیں ہم چھوڑ گئے ہیں۔ اس بات کو مثال سے سمجھے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس نے زمین خریدی اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ زمین خریدنے میں کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی محنت سے اپنا خون پسینہ بہایا، اپنے ہی ہاتھوں سے ایک گھر بنایا، اور اس کے بعد وہ آدمی بڑھاپے کے قریب ہوا، بیمار ہوا، بے بس ہوا۔ اب وہاں پر وہ گھر، جس گھر کو اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ گھر کی چاردیواری گھرنے کے قریب ہے، چھت گھرنے والی ہے۔ بارشوں اور ہواؤں آندھیوں کی وجہ سے وہ گھر گھرنے والا ہے۔ اب یہاں اس آدمی کو علاج کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس کے بیٹے آئے اور اپنے باپ کے گلے میں ہار ڈالے، خوشیاں منائے اور اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہمارا گھر نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے، ہم کتنے پریشان ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بتائیے اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہاں پر وہ گھر گر رہا ہے، جس گھر کو اس باپ نے اپنا خون بہا کر بنایا تھا، وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جس گھر کے خاطر اس باپ نے پوری زندگی تکلیفوں اور مشقتوں میں گزاری ہے، اب یہاں پر اس باپ کو علاج کی ضرورت ہے، یہاں اس باپ کو خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اس کی اولاد آتی ہے، اس کے بیٹے آتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اس والد کے دل پہ کیا گزرے گا؟ تو قابل قدر مسلمان بھائیوں، یہی مثال آج کل مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ دین کے اندر بگاڑ نظر آتا ہے، مسلمانوں کے اندر اختلاف نظر آتا ہے۔ اپنے مسلمان اٹھتے ہیں، اپنے اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اپنے دینی اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لوگ دن بدن اسلام سے
دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ بہرحال میں آج آپ کے سامنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو بھی کام کرے گا بھلے اس کام کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا اس کام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کام کا ثبوت اور اس کام کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر ڈھونڈے۔ اگر اس کے اندر اس کام کرنے کا ثبوت اور حکم نہ ملا تو پھر ہمیں ان لوگوں کی سیرت زندگیوں کو پڑھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین ہے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، جب ان کی زندگیوں میں بھی اس چیز کا حکم اور ثبوت نہ ملے تو پھر ہمیں اس کام کو دین سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین ہمیں قرآن، حدیث اور صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ اب آتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے اندر عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، حدیثوں کے اندر آ کے دیکھتے ہیں حدیثوں کے اندر اس عید کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھا، ہم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ان کے اقوال، ان کے افعال میں دیکھا، لیکن وہاں پر اس عید کا ذکر، اس عید کا ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ پھر ہم نے تابعین کی زندگیوں کو دیکھا، ان کے اقوال، ان کے افعال کو دیکھا، لیکن وہاں پر بھی اس عید کا ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے مسلمان اس عید کو کیوں مناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اکثر مسلمان اس عید کو ثواب سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ اب عبادت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلے بتا دیا، تو قرآن سے، حدیثوں سے، اقوال صحابہ سے اس عید کا ثبوت ہمیں نہیں ملا، تو پھر یہ لوگ عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، یقیناً گناہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہم اس وجہ سے میلاد النبی مناتے ہیں تاکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ تو پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا، تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی سے خود بھی اجتناب کرتے تھے اور فضولیات سے، فضول خرچی سے اپنے صحابہ کو بھی دور رہنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی ایسا کام کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب عمل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی اسلام کی اشاعت کرنے کے لیے
جدوجہد کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر نماز پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ مدد کرنا پسند فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو، اللہ کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنا پسند فرماتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رنگینیوں اور ان فضول خرچوں پر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ہاں، ہمیں ایک بات صرف ملی، مشکات کی حدیث ہے، غالباً بخاری کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یہ 2 دن روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، جس کی مناسبت سے، جس کی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر خود بھی عمل کریں اور اس کی اشاعت بھی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر، آقا نمودار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود بھی